محترم سامعین، دوستو، عزیز ساتھیوں، سن 1442 ہجری 27 رجب المرجب بمطابق 12 مارچ سن 2021۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ 27 رجب ہے، ہمیں 27 رمضان بھی نصیب فرمائے، اور اس کی جو شب ہے یعنی تاقرات ہے اسے ہمارے لیے شب قدر بنا کر ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ رات تو ویسے ہی ایک گزر گئی، نام نہاد لوگوں نے اس کو بڑھایا چڑھایا اور اپنی طرف سے کئی سارے اعمال کو اس رات کے لیے پیش کیا، جس کی تاریخی سند کوئی نہیں ہے۔ ہوائی باتیں تھیں اور لوگوں کو اس میں مشغول رکھا، اور نہ ہی 27 رجب کا دن کوئی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 18 سال تک آیا۔ محدثین فرماتے ہیں نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اور 13 سال چونکہ آپ مکہ میں رہے، پھر 10 سال آپ مدینہ میں رہے، تو 5 سال نکال کر 18 سال یہ بنتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 18 مرتبہ یہ رجب کا مہینہ بھی آیا، یہ 27 رجب کا دن بھی آیا۔ نہ تو آپ نے کسی صحابی کو کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا، نہ تو آپ نے اس دن سے متعلق کوئی روایت پیش کی، نہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا۔ نہ جانے خدا را یہ آج کے مسلمانوں کے ہاں کہاں سے یہ بات آ گئی۔ ہاں، معراج کا واقعہ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں معراج ہوئی تھی، اور محدثین کے مطابق 5 نبوی میں یہ معراج کا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حرم سے مسجد اقصی بیت المقدس آئے، یہاں سے آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک گئے، فرش سے عرش پر اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا۔ بس یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ 27 رجب کی رات کو اتنا بڑھاتے ہیں اور اتنا اس کو فضیلت دیتے ہیں، گویا کہ بعض مقامات پر تو یہاں تک بھی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بھی بڑھا دیتے ہیں، شب قدر سے بھی۔ حالانکہ شب قدر کی تو حقیقت، ان کی روایات، اس کی فضیلت وہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اس کا انکار تو ہے ہی نہیں، لیکن اس رات کو اتنا بڑھانا اور چڑھانا اور پھر اس دن کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلا کہ بعض لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جا کر پوچھتے تھے پکڑ کر کہ یہ پانی پیو میرے سامنے، یہ کھانا کھاؤ میرے سامنے۔ یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے دل میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ جس دن کی حقیقت اور جس دن کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کہیں یہ لوگ اس کا اہتمام نہ کر لیں اور دین سے دور نہ ہو جائے، بدعات کو فروغ نہ دیں۔ تو بہرحال
نہ تو اس دن کوئی ایسی نماز پڑھنا، حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی فضیلت ہے۔ یہ سب من گڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ معراج کا واقعہ، معراج کا سفر، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور وہ خواب نگی ہے، وہ بیدارگی ہے، حقیقت ہے۔ جسم اور روح کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا۔ خواب بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے۔ خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ خواب میں تو آپ بھی آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ خواب کا تو انکار ہے ہی نہیں۔ ہاں، جسم معروف کے یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے عطا کیا۔ اس سفر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اللہ نے سرفراز کیا۔ تو یہ سفر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر گئے، اور اللہ رب العالمین نے ایک عظیم تحفہ جو عطا کیا، وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ پڑھ کر 100 سالہ کافر بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم اس کو نماز کا ہے، نماز کا۔ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا، حکم ہوا کہ اس کے کان میں اذان دے دو، کان میں اذان دے دو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اور پھر فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز کا حکم دو۔ اور 10 سال پر فرمایا نہ پڑھنے پر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ اب آپ دیکھیں، شریعت نے کہا، روزے کا نہیں کہا، حج کا نہیں کہا، زکوٰۃ کا نہیں کہا۔ اب 7 سال کا بچہ، بھئی نماز کا مکلف نہیں ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہوا، نماز کی فرضیت اس پر نہیں آئی، لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے حکم دو، 10 سال پر سختی کا معاملہ کرو۔ تو نماز وہ رکن اعظم ہے، نماز وہ اہم عبادت ہے۔ نبوت کے بعد پہلا حکم نماز کا، ہجرت کے بعد پھر حکم روزے کا، دوسرے سال زکوٰۃ آ گئی، پھر حج آ گیا آخر میں۔ تو نماز ایک محتمم بالشان عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ آسمانوں پر بلا کر دیا، آسمانوں پر بلا کر دیا۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید نے 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا، نماز کی تاکید فرمائی، 700 مقامات پر۔ فرمایا خدا کی خوشنودی کا ذریعہ
نماز ہے، فرشتوں سے محبت کا وسیلہ وہ نماز ہے، انبیاء کا طریقہ وہ نماز ہے، معرفت الہی کا مشعل نماز ہے، اسلام کی جڑ اور بنیاد نماز ہے، دعا کی قبولیت کا سبب نماز ہے، رزق کی روزی کی برکت کا سبب نماز ہے، نفس اور شیطان کے مقابلے میں بہترین ہتھیار وہ نماز ہے۔ موت کے وقت جب فرشتہ آ جائے اور جب جان نکالنا، روح نکالنے پر آ جائے، تو اس وقت روح کو ذرا نرمی سے نکالو، اس کی سفارش کا ذریعہ وہ نماز ہے۔ مومن کے دل کا نور وہ نماز ہے، قبر کی روشنی وہ نماز ہے، پل صراط کے اوپر پروانہ راہداری یعنی پاسپورٹ وہ نماز ہے، قیامت کے دن انسان اور جہنم کے درمیان آڑ وہ نماز ہے، ابدیت اور الوہیت کا ذریعہ وہ نماز ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے وہ نماز ہے۔ جنت کی کنجی وہ نماز ہے، اور اس تالے میں جب وہ کنجی لگے گی اور جنت کا دروازہ کھلے گا، بندے کو اندر جنت میں پہنچانے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ اب کل کی رات گزری 27 رجب، پوری رات لوگ کچھ ناچے بھی ہیں، کچھ گھومے پھرے بھی ہیں، کچھ نے کیا کیا، کچھ نے کیا کیا۔ کیا ہے یہ 27 رجب ہے، اور کئیوں نے تو روزہ بھی رکھا ہوگا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، میں نے کہا۔ لیکن ان سے پوچھو کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس رات میں تو، معراج کے سفر میں تو اللہ نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دیا۔ جب تیری زندگی میں فرض نماز نہیں ہے تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ وہ نماز جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بلایا، 50 نمازیں دی، اور پھر آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوبارہ بھیجا نمازوں کو کم کراؤ۔ 9 دفعہ آپ علیہ السلام آئے گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، اور رب العالمین کی مہربانیوں کو تو دیکھو کہ فرمایا میرے محبوب تو آتا رہا، نمازیں کم ہوتی رہی، لیکن یاد رکھنا تیری امت میں اگر کوئی یہ جو 5 نمازیں رہ گئی ہیں یہ 5 پڑھے گا، میں اللہ کی رحمت وہ اتنا جوش مارتی ہے کہ ثواب پورے 50 کا ہی عطا کروں گا، ثواب 50 کا۔ اور یہ نماز نہیں کہ جب دل نے چاہا تو پڑھ لی، دل نے چاہا تو نہیں پڑھی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کون سی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔
پڑھنے آئے ہیں نماز، دل و دماغ کہیں اور ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور جب تک بندہ اللہ کی توجہ کو خود نہ توڑے اللہ کی توجہ برقرار رہتی ہے۔ جب خود انسان نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے، کھانسنے میں لگ جاتا ہے، موبائل میں لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کھجانے میں لگ جاتا ہے، تو اس کی توجہ نماز سے ہٹ گئی تو رب العالمین بھی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز کی فضیلت کے متعلق، فرمایا 3 باتیں فرمائی ارشاد۔ پہلی بات فرمایا جب نمازی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی رحمت اس پر بارش کی طرح برستی رہتی ہے، بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ دوسرا فرمایا اس آدمی کو چاروں طرف سے اللہ کی نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے نورانی ماحول میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نماز پڑھنے والے، اے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، تجھے اگر پتہ چل جائے تو کس کے سامنے کھڑا ہے، وہ خدا کیسا خدا ہے جو عرش اور فرش کا مالک ہے، جو شرق اور غرب کا مالک ہے، جو شمال و جنوب کا مالک ہے، جو زندہ اور مردہ کرنے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو حقیقی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو مختار کل ہے، جو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن تیرا دل سلام پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، تیرا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں سلام پھیروں۔ یہ نمازی کی فضیلتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی کو پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ صحابی پوچھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں، ای الاعمال اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ فرمایا دوسرا عمل اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ نے پوچھا تیسرا سوال اس کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ آج ہم دیکھیں نمازیں ہماری وقت پر ہیں، 2-4 دن نماز پڑھ لیتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، پھر غائب۔ رمضان آتا ہے کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم، یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے اذر من الشمس ہے۔ شروع کے 2-4 روزوں میں مسجد کچاکچ بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے نماز، روح نکلے یا نہ نکلے، جان نکلے یا نہ نکلے، بستر سے اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم معمولی بہانوں کی بنا پر بڑا شور شرابہ کرتے ہیں۔ 27 رجب پوری رات ہنگامہ۔ اور 27 رجب دیکھو تو صحیح، رجب کے مہینے میں معراج کے سفر میں اللہ اپنے محبوب کو حکم نماز کا دے رہا ہے۔ جب تیری زندگی میں نماز نہیں، اس روزے کا فائدہ نہیں، تیری زندگی میں نماز نہیں، سکون تیری زندگی میں نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں، طمانینت نہیں، ساری چیزیں ختم۔ اللہ نے نماز کو رکن اعظم بنایا، اللہ نے نماز کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنایا۔ اور جب نماز انسان کی زندگی میں آ جائے
وہ نماز جو رب ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا